السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. والحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. الحمد للہ رب العالمین. سورہ المومن آیت 66. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ اس خطبے میں بھی اسی طرح جاری رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں اپنے لیے اور امت کے لیے، دن رات، صبح اٹھتے جاگتے سوتے، کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. پچھلے جو خطبے گزرے تھے میں سمجھا تھا کہ اب دوسرا مضمون شروع ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس خطبے میں بھی اسی طرح جاری رہیں گی. پہلی حدیث مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، جو عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے. انہوں نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پاس سے شہد کی مکھی کے بھنبھنانے کی طرح آواز آتی تھی. ہم کچھ دیر توقف کر لیتے تھے، پھر آپ قبلہ رو ہو جاتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے اور یہ دعا کرتے: اے اللہ، ہمیں اور زیادہ دے اور کم نہ دے، اور ہمیں اکرام بخش اور ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں خیرات بخش، ہمیں محروم نہ کر، اور ہمیں ترجیح دے اور ہمارے مقابل پر کسی کو ترجیح نہ دے. ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر. قرضوں کی مصیبت میں بہت لوگ مبتلا رہتے ہیں. اس سلسلے میں بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری اور جامع معنی دعا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، یعنی جس غلام نے یہ شرط کر رکھی تھی کہ مجھے آزاد کر دو اور میں کما کے جو بھی کمائی ہوگی اس میں سے اپنے مالک کو بھی دیتا رہوں گا. تو وہ بہت عاجز آ گیا بیچارہ، اتنا پیسہ نہیں کما سکتا تھا کہ اپنے نان و نفع کا کبھی گزارا کرے اور مالک کو بھی دے سکے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے عرض کیا، آپ نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. اگر تم پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا کر دے گا. تم یہ دعا کرو: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
واغننی بفضل کا امن سوا کا، کہ اے اللہ مجھے اپنے حلال کردہ اور اپنے حرام کردہ کے مقابل پر میرے لیے کافی کر دے، یہ لکھنے میں یا پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ ہے اے اللہ وہ جو تو نے مجھ پر حلال کر دیا ہے اس پر جو حرام کر دی ہے اس کے مقابل پر حلال کو کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ سب دیگر وجودوں سے مستغنی کر دے، مجھے کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، صرف تیرا در پکڑوں اور تجھی سے مانگوں۔ یہ دعا اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بہت برکت دے گا اور تمہارے قرضوں کا خود ہی ضامن ہو جائے گا۔ ایک حدیث ترمذی سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی بڑھ کر اچھا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوبصورت انسان تھے۔ جب دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا حسن عیاں پھرتا رہے اور لوگ اس سے اس کے باطن کا اندازہ کریں کہ ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو اندازہ نہ ہو کہ باطن کتنا اچھا ہے، اس سے بھی بہت بڑھ کر اچھا ہے جو ظاہر اچھا ہے، اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دے، باطن کی طرح میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ تو لوگوں کو جو عطا کرتا ہے اس میں سے مجھے صالح مال اور اہل اور ایسی اولاد عطا فرما جو نہ گمراہ ہونے والی ہو اور نہ گمراہ کرنے والی ہو۔ یہ حدیث ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے مجھے فائدہ بہم پہنچا، اور مجھے وہ کچھ سکھا جو نفع رساں ہو، اور میرے علم کو بڑھا، ہر حال میں جس حال میں بھی وہ رکھے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور میں اہل النار کے حال سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ حدیث مسند بن حنبل سے لی گئی ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہیں، میں ان کو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیرے شکر کی عظمت کروں اور تیرا ذکر کثرت سے کروں اور تیری نصیحت کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والا بنوں اور تیرے تاکیدی احکام کا سب سے زیادہ پاس کرنے والا بنوں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایسے استخارہ کرنا سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں۔ کوئی شخص جب کوئی کام کرنے لگے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے علم کی بنا پر تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں۔ استخارے کو عام طور پر لوگ غلط سمجھتے ہیں، استخبارہ بنایا ہوا ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے خبر مانگتے ہیں اور جب تک واضح خبر نہ آئے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے استخارہ۔ جو کام بھی کرنے کا ارادہ ہو اس کو شرع صدر سے کرو، مگر اس سے پہلے
بار بار اللہ سے خیر طلب کرو، پھر اگر وہ برا ہوگا تو اللہ اس کو ٹال دے گا۔ چنانچہ فرمایا پہلے جو شخص کوئی کام کرنے لگے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے علم کی بنا پر تجھ سے خیر کا طالب ہوں، خیر کا طالب ہوں، اور تیری قدرت کے نتیجے میں تجھ سے قوت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ یقیناً تو صاحب قدرت ہے اور مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، تو غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور فرما دے، اور مجھے اسے مجھ سے دور فرما دے اور مجھے اس سے دور فرما دے، اور جہاں کہیں خیر ہے اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اور اس موقع پر وہ اپنی حاجات کا ذکر کرے، یعنی یہ دعا مانگنے کے بعد یہ خدا بہتر جانتا ہے، پھر جو اس کے دل میں خواہش ہے وہ خوب کھل کے بات کر لے کہ اللہ میرے دل میں تو یہ ہے، آگے تیری مرضی جو بہتر ہے وہی کر۔ برے ہمسایوں سے پناہ مانگنے کے متعلق سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو اپنے شہری رہائش کے قریب برے ہمسائے سے، کیونکہ صحرائی ہمسایہ تو کبھی تم سے الگ ہو ہی جائے گا۔ صحرائی ہمسایہ سے مراد ہے خانہ بدوش۔ بس خانہ بدوش آ کے جب گھر قریب ڈیرے ڈالتے ہیں تو وہ بھی بہت تنگ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، مصیبت ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تو چند دن کا قصہ ہے، آخر تم سے جدا ہو ہی جانا ہے، مگر شہر میں تمہارے گھر کے ساتھ جو ہمسایہ بستا ہو اس کے شر سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ وہ ٹھہر جانے والا تمہارا ہمسایہ ہے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے برے ہمسایوں کے شر سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور آج کل شہروں میں یہ بہت بری بلا ہے کہ بعض ہمسائے اپنے شر سے اپنے ساتھی ہمسائے کو محفوظ نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پر چڑھتے تھے تو اس وقت بھی ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بلندی پر چڑھتے تھے تو فرماتے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ تمام عزتوں کے مقابل پر تجھے ہی سب سے زیادہ بلندی اور شرف اور عزت حاصل ہے، اور ہر حال میں تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داود میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب چھینک آئے تو کہے کہ ہر حال میں تمام تعریفوں کا اللہ ہی مستحق ہے۔ اس پر اس کا بھائی راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا ساتھی، یعنی پوری طرح یاد نہیں رہا یا بھائی فرمایا تھا یا ساتھی فرمایا تھا، تو اس کا ساتھی یعنی جو بھی پاس بیٹھو یہی مراد ہوگی، جو بھی اس کے پاس ہو وہ اس کے متعلق یہ کہے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور وہ چھینکنے والا کہے اللہ تمہیں ہدایت دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور تمہارے حالات کو درست کر دے۔ اس سلسلے میں ایک سوال ہوا تھا ایک دفعہ جمعے کے شام کی مجلس میں
کہ نماز پڑھتے وقت اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کیا ساتھی یہ دعائیں کرے پھر وہ جواب دے، یہ درست نہیں ہے بات۔ دل سے بے اختیار جو دعا اٹھ جائے وہ تو الگ بات ہے، مگر توجہ نمازی کی طرف رہنا چاہیے، اور وہ ایک دوسرے کو سنا کے اس قسم کی آواز میں دعائیں نہ دیں۔ اور وہ اگر پچھلی صف میں کھڑا ہو یا آگے کھڑا ہو تو کیا وہ اس کو سنا کر اتنی اونچی آواز سے نماز خراب کرے گا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی؟ تو موقع محل کے مطابق بات ہوا کرتی ہے۔ جس کو یہ حدیث یاد ہو، دل سے بے اختیار خود بخود ایک دعا اٹھ جاتی ہے، بس وہی کافی ہے۔ مسند احمد بن حنبل سے بلال بن یحییٰ کی روایت ہے، مجھے بلال بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے والد اور دادا کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ اسے ہم پر برکت اور ایمان اور سلامتی اور امن کے ساتھ طلوع فرما۔ پھر چاند کو مخاطب ہو کر کہتے، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ اس حدیث میں صرف پہلی چاند کی دعا کا ذکر ہے، لیکن ایک اور حدیث میں ہر چڑھنے والے چاند کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا درج ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے میرے خدا یہ چاند امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہر روز طلوع ہو، یعنی آج ہی نہیں بلکہ روز جب بھی طلوع ہو امن اور سلامتی کے ساتھ طلوع ہو۔ پھر چاند کو مخاطب کر کے فرماتے، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو خیر و برکت اور رشد و بھلائی کے چاند بن جا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب میں ہوتے تو دعا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت رکھ دے۔ اور آپ فرماتے کہ جمعہ کی شب بھی روشن ہوتی ہے اور اس کا دن بھی۔ بس جمعہ اس لحاظ سے بہت بڑی خصوصیت رکھتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی راتیں بھی ہمارے لیے روشن ہونی چاہیے اور اس کے دن بھی ہمارے لیے روشن ہونا چاہیے۔ مسند احمد حنبل سے ایک روایت ہے عمر بن شعیب کی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور حمد کا بھی وہی مستحق ہے، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا تو اکثر دوستوں کو امید ہے یاد ہی ہوگی، مگر عربی الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ روزہ افطار کرتے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں تیری خاطر ہی تیری رضا کے لیے ہی روزہ رکھا ہے اور تیرے دیے ہوئے رزق میں سے ہی میں روزہ کھول رہا ہوں، تیرے دیے ہوئے رزق سے ہی میں روزہ کھول رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابو داؤد کتاب الصیام میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کے بعد یہ فرماتے تھے،
ذہب الظم افطار سے پہلے کی دعا پہلی ہے، یہ افطار کے بعد کی دعا ہے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر کے موقع کی دعا جس کو یہ نصیب ہو جائے، اور بعض دفعہ دل میں بڑی شدت سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ سب سے مختصر اور سب سے جامع معنی دعا یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں دعا کرو، اے میرے خدا، تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مکے میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اس شہر میں ہماری اموات ہمارے نصیب میں نہ ہوں یہاں تک کہ تو ہمیں اس شہر سے لے جائے۔ بعض لوگ یہ الٹ دعا کرتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جائیں تو وہیں ہماری موت واقع ہو جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ خدا سے عرض کیا کرتے تھے کہ خیر و برکت سے میں یہاں آیا ہوں، یہاں ساری برکتیں سمیٹ کر واپس اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں اور وہ بھی ان برکتوں اور خوشیوں سے حصہ پائیں۔ بس مدینے میں اموات تو ہوتی ہی رہتی ہیں مکے میں، لیکن اگر یہ دعا توجہ سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی اموات سے بچا لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا نشان تھا کہ آگ لگ گئی اور بڑی کثرت سے لوگ اس میں مارے گئے، اور جو احمدی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن چن کے بچایا۔ جہاں آگ لگی تھی وہاں سے کچھ دیر پہلے ہی وہ نکل کھڑے ہوئے تھے اور بعد میں پہنچے۔ غرضی کے بڑی تفصیل سے اس حج میں شامل ہونے والے احمدیوں نے بتایا کہ خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کی جان ضائع نہیں ہوئی اور خدا نے اسے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو اگر عجز سے مانگی جائیں تو ان کی قبولیت کے نشان بھی لوگ ساتھ ساتھ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ مدینے کے لیے برکت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں بخاری کتاب الدعوات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد وانقل حماہا الی الجحفۃ اللہم بارک لنا فی مدنا و صاعنا۔ اب یہ دعا جو ہے یہ بھی ایک پہلو سے مشکل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال اب اگر ہم سوچیں قادیان سے نکلنے کو تو اس کے مقابل پر مدینے کی ہجرت گویا ربوہ کی ہجرت بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو مکے کو جب چھوڑ کر گئے تھے تو پھر دوبارہ مکے واپس لے کے بسے نہیں، اور اس پہلو سے یہ دعا ایک خاص عظمت بھی رکھتی ہے اور ایک دل میں ملال کی کیفیت بھی پیدا کر دیتی ہے کہ اے اللہ، جیسے مکہ کو ہمارے لیے محبت کا موجب بنایا تھا،
مدینے کو بھی بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ ایسے ہی محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جوفہ ایک مقام ہے جو مکے سے شمال کی طرف 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو مراد یہ ہے وہاں ملیریا چونکہ بہت ہوا کرتا تھا، اس لیے اس بخار کو یہاں سے منتقل فرما دے۔ اب اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد، اگر علماء کسی کتاب میں اس کی تفصیل دیکھیں تو بتائیں۔ اس دعا کے نتیجے میں قبول تو لازماً ہوئی ہوگی، مگر پھر واقعہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنن الدارمی میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلا پھل لایا جاتا تو آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد اور سا، یہ پیمائش کے 2 پیمانے ہیں، میں برکت پر برکت عطا فرما۔ پھر یہ حضور یہ پھل حاضرین میں سے سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے تھے۔ اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ گویا ایک ہی کھجور پیش کی جاتی تھی یا وقت کا ایک ہی پھل دیا جاتا تھا اور وہ چھوٹے بچے کو دے دیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جو پھل بھی پیش کیا جاتا تھا اس میں سے پہلے جو سب سے چھوٹا بچہ ہو اس کو دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سنت کی پیروی میں جب باہر نکلتے ہیں نکاح وغیرہ کے بعد اور چھوارے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں مجھے جو بھی چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے میں اس کو دے دیا کرتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار کا ایک مظہر واقعہ ہے کہ حضور چھوٹے بچوں سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھ کر تلبیہ کرتے ہوئے سنا۔ آپ کہہ رہے تھے، حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ حمد اور نعمت اور ملک کا تو ہی مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ ان الفاظ سے زائد کچھ نہ پڑھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ ان الفاظ کے اوپر مزید الفاظ آپ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ وقوف عرفہ کی شام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تمام تعریفیں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں بلکہ اس سے بہت بہتر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یعنی انسان تو خدا تعالیٰ کی تعریفوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے جو ہمیں خدا نے اپنی تعریفیں سکھائی ہیں جن کو ہم کچھ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس سے بہت زیادہ تعریفیں ہیں اس کی۔ تو اے اللہ جس طرح ہم مخاطب کر کے عرض کیا کرتے تھے اس سے بہت بہتر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، تیری ہی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اے رب میرا پیچھے چھوڑا ہوا بھی تیرے ہی لیے ہے، جو میں مال چھوڑ کے جاؤں گا وہ بھی تیرا ہی ہے۔ اے اللہ یعنی مال کا صرف ذکر نہیں، اولاد وغیرہ جو کچھ بھی سب کچھ تھا وہ چھوڑ کے ہر انسان نے جانا ہے، فرمایا یہ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ میں اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے حوال آتی ہے۔
اب ہوا کا شر کیا ہے؟ ہوائیں بعض دفعہ بہت خطرناک شر لے کر آتی ہیں، اتنی بڑی بڑی آندھیاں اٹھتی ہیں، اتنے بڑے بڑے بگولے اٹھتے ہیں کہ وہ بہت بھاری بھاری عمارتوں کو اٹھا کر اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ شر ظاہر ہوگا اور کیسے ظاہر ہوگا۔ امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے مگر آج تک ہواؤں کے اس شر سے بچ نہیں سکا۔ پیشگوئیاں کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں بنتی۔ بہت بڑا شر ہے ہواؤں کا، اگر وہ نازل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہوا چلے تو خدا تعالیٰ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ان آندھیوں کے شر سے ہمیں بچا لے۔ قربانی کا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد سے لی گئی ہے کہ امر بکبشن اقرنا یطافی سوادن، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کے سینگوں والے مینڈھے کو ذبح کرنے کے لیے لانے کا ارشاد فرمایا۔ اب یہ سیاہ رنگ کے سینگوں والے مینڈھے ہوتے تو ہیں، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، مگر کیوں سیاہ رنگ کے مینڈھے کا مطالبہ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں ضرور کوئی خصوصیت ہوگی۔ اور فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ چنانچہ میں نے چھری تیز کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے کو پکڑ کر پہلو کے بل لٹایا اور چھری لے کر یہ دعا کرتے ہوئے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اے اللہ اس جانور کو محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، اور پھر اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے جو سنن نبی داؤد سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عید الاضحیٰ عیدگاہ میں ادا کی۔ جب آپ خطبہ عید ختم کر چکے تو ممبر سے اترے اور ایک مینڈھا لایا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح فرمایا، اور فرمایا اے پروردگار یہ قربانی میری طرف سے اور میرے امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانیاں نہیں دیں۔ بس وہ جو امت کی طرف سے قربانی کے الفاظ ہیں اس پر زائد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان غرباء اور محروموں کی طرف سے بھی قربانی دیا کرتے تھے جو امت میں کبھی بھی پیدا ہونے تھے، جن کو کسی وجہ سے یہ توفیق نہیں مل سکی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری میں یہ درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، اسی طرح بعض صحابہ نے بھی بال کٹوائے اور بعض نے منڈوائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ نے اس طرح سے بال نہیں منڈوائے تھے بلکہ ان کو چھوٹا کروا لیا تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی شان یہی تھی اور اللہ کی رضا سے آپ نے ایسا کیا ہے، ورنہ سر منڈانے میں تو آپ کے لیے کوئی آر نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم حکمت ہے جس کی وجہ سے آپ نے بال کٹوائے، چھوٹے کروا لیے مگر منڈوائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ہمیشہ حسین ہی دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو دفعہ فرمایا کہ اللہ بال کٹوانے والوں پر رحم فرمائے، پھر فرمایا نیز منڈوانے والوں پر بھی۔ بال کٹوانے والوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے اور پھر منڈوانے والوں میں اکثر صحابہ تھے۔
تو ان پر بھی رحم کی دعا مانگی۔ آندھی کے سلسلے میں ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ میں اس ہوا کے خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے خیر اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے خیر کا طلبگار ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے شر اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے، لیکن جب بارش برس چکتی تو آپ سے یہ کیفیت جاتی رہتی، میں آپ کے چہرے سے یہ پہچان لیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے کہ بارش کے وقت پہلے اور بعد میں آپ کے یہ حالات ہوتے ہیں، پہلے پریشانی ہوتی ہے، پھر رنگت بدلتی ہے اور آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، شاید اس وجہ سے کہ جیسے عاد کی قوم نے کہا تھا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہ جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو انجام تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہتے تھے اور بڑی عزت کے ساتھ اور درد کے ساتھ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح پہلے بھی بعض دفعہ بارشوں نے پرانی قوموں کو ہلاک کر دیا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ کو یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ بھی ہلاک ہوں گے، مگر ساری امت کی جو فکر تھی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ایسی بارشوں سے پناہ مانگا کرتے تھے جو تباہی کی بارشیں یا عذاب کی بارشیں ہوں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ موسلا دھار اور فائدہ مند بارش ہو۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے ایک روایت سنن ترمذی میں درج ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور آسمانی بجلی کی آواز سنتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا اور نہ اپنے عذاب سے ہلاک کرنا، اس سے پہلے ہمیں معاف فرما دینا۔ یعنی اگر مقدری ہے موت کسی کی آسمانی بجلی سے یا کسی وجہ سے، کسی حادثاتی موت سے جو اس کا تعلق بارشوں اور بجلیوں سے ہو، تو فرمایا ہمیں مرنے سے پہلے معاف فرما دینا۔ حضرت عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بارش طلب کرنے کی دعا کیا کرتے تھے، بعض دفعہ بارش روکنے کی بھی دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ بارش ہی بعض دفعہ بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی تباہی لے کے آتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے بخاری کتاب الاستسقاء میں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جمعہ کے روز مسجد نبوی میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر کے عرض کیا، اب یہ خطبے میں بولنا تو جائز نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کوئی عربی تھا جس کو علم نہیں تھا ان باتوں کا، وہ خشک سالی سے بہت تنگ آ چکا تھا، تو اس نے اسی دوران رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا اور اپنی توجہ کو آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا کہ یا رسول اللہ مویشی مر رہے ہیں، راستے مخدوش ہو رہے ہیں، جیسے آج کل
تھر کا حال ہے، بہت بڑی تباہی میں مچی ہوئی ہے، مویشی مر رہے ہیں، راستے مخدوش ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پر بارش کا پانی نازل کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اس وقت آسمان پر کوئی بادل یا بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ صلا پہاڑ تک ان دنوں کوئی گھر تعمیر نہ ہوا تھا۔ اچانک صلا کے پیچھے سے ڈھال کی شکل کی ایک بدلی نمودار ہوئی۔ جب وہ آسمان کے وسط میں آئی تو پھیل گئی، پھر بارش برسانے لگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے 6 دن تک سورج نہیں دیکھا، مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص اگلے جمعہ اسی دروازے سے داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر مخاطب ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، اموال تباہ ہو رہے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بارش کو روک لے۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، پھر کہا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو مگر ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ اے اللہ چوٹیوں اور پہاڑوں، چٹل میدانوں، وادیوں اور جنگلوں پر بارش برسا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنا تھا کہ بارش ختم ہو گئی، اور جب نماز جمعہ پڑھ کر نکلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ شریک کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ دوسرا شخص وہی تھا جس نے بارش کے لیے دعا کا کہا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، بس بعید نہیں کہ وہ شخص انسانی صورت میں جبرائیل ہوں جنہوں نے یہ سوال کیا ہو تاکہ امت کے فائدہ کا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے نظارے امت محمدیہ دیکھے۔ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ ہمارے جلسہ سالانہ کے موقع پر ایسا ہوا ہے کہ بڑی سخت بارش ہو رہی ہوتی تھی، اتنی کہ لگتا تھا کہ اب اس صورت میں جلسہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وقت امیر صاحب بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، میں بھی دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ حوالینا ولا علینا، اور اچانک بادل پھٹ چھٹ جاتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ ارد گرد کے علاقوں پہ بہت بارش ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارے ماحول میں دھوپ نکلایا کرتی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی امت میں اب بھی یہ نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ اب سید الاستغفار کے متعلق ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حدثنی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ تو یہ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدوں پر قائم ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدوں پر قائم ہوں، اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، نیز اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے اسے دن کے وقت پڑھے اور پھر اسی دن شام ہونے سے قبل فوت ہو جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا، اور جو کوئی رات کے وقت اس پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے اور پھر صبح ہونے سے قبل فوت ہو جائے تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ اب آخر پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے تعلق ہی میں ہے، اور استغفار کے بارے میں خصوصیت سے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ فرماتے ہیں سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے، جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچا رہتا ہے۔ جس مذہب میں اس فلسفے کا ذکر نہیں، وہ مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں، اور جس شخص نے نبی یا رسول اللہ یا راست باز یا پاک فطرت کہلا کر اس چشمے سے منہ پھیرا ہے، وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ شیطان سے ہے، کیونکہ شیط مرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث سے ایک سوال ہوا تھا کہ شیطان کا لفظ کس مادے سے نکلا ہے، تو کل یہ سوال ہوا تھا، آج ہی خدا تعالیٰ نے اس کا جواب مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں سکھا دیا۔ شیط مرنے کو کہتے ہیں، بس جس نے اپنے روحانی باغ کو سرسبز کرنے کے لیے اس حقیقی چشمے کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اور استغفار کے نالے کو اس چشمے سے لبالب نہیں کیا، وہ شیطان ہے، یعنی مرنے والا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے۔ ہر ایک متکبر جو اس زندگی کے چشمے سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا، وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہلاک ہوگا۔ اور اس حقیقی چشمے سے سرسبز ہونا نہ چاہا، ہاں سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سید و مولا ختم المرسلین فخر الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اس لیے خدا نے اس کو اس کے تمام ہم منصبوں سے زیادہ سرسبز اور معطر فرما دیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔